ہمارے معاشرے کا جو کاروبار ہے اس میں پیسہ نقد نہیں آتا جاتا، کچھ کسی کو دینا رہے گا، کچھ کسی سے لینا رہے گا، ہر وقت یہ لگا رہتا ہے، اور کچھ مال کی صورت میں اپنے گھر پڑا رہے گا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جتنا مال اپنے گھر میں موجود ہے جو اپنا ہے، گھر کے اندر خام مال تانی کی شکل میں ہو، بانے کی شکل میں ہو، چاہے تیار ساڑی کی شکل میں ہو، کسی بھی صورت میں ہے، مشینری پر زکوٰۃ نہیں ہے، لوم پر زکوٰۃ نہیں ہے، ایمبرائڈری مشین پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن جو خام مال جس سے ہمارا مال تیار ہوگا، تانی ہے، بانا ہے، لچھا ہے، ان سب چیزوں کو جوڑا جائے گا۔ مارکیٹ میں جتنا پیسہ ہمارا باقی ہے اس کو بھی جوڑا جائے گا۔ سب جوڑنے کے بعد جو پیسہ ہمیں کسی کو دینا ہے یہ پیسہ اس میں سے گھٹا لیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اپنے گھر کے اندر جو مال ہے موجود تانی بانے اور لچھے وغیرہ کی شکل میں، اس کی قیمت 10,000 روپے بنتی ہے، 10,000 روپے لے لیا۔ مارکیٹ سے 50,000 روپے لینا ہے، 50 اور 10 60 ہو گیا، دینا 10,000 روپے ہے یا 20,000 روپے ہے، 20,000 گھٹا دیا، 60 میں سے 20 گھٹا، 40 بچا۔ اس طریقے پر حساب لگا کر جو پیسہ بچ گیا، جو اپنا بچا، دینے والا نکال کر اس پیسے پر زکوٰۃ دی جائے گی، اس کا 2.5% نکالا جائے گا۔ اگر اس کی قیمت 600 12.5 گرام چاندی کی قیمت سے آگے بڑھ جاتی ہے تو، اور اگر جوڑ گھٹاؤ کر کے اس کے نیچے چلی آتی ہے تو پھر یہ آدمی صاحب نصاب نہیں ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں۔ جس کے اوپر جو صاحب نصاب ہو گیا اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، لیکن ادائیگی سال بھر بعد واجب ہوتی ہے۔ لہذا اگر ایک آدمی آج صاحب نصاب ہوا ہے تو اگلے سال اسی تاریخ کو پھر اگر وہ صاحب نصاب رہا تو اب اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی اس وقت جتنا مال موجود رہے گا۔ صاحب نصاب آج ہوا ہے، زکوٰۃ ادا کرے گا سال بھر بعد، تو زکوٰۃ جب ادا کرے گا تو جس تاریخ کو صاحب نصاب ہوا تھا اس تاریخ کو بھی صاحب نصاب رہنا چاہیے، اس وقت جتنا مال موجود رہے گا اس پر زکوٰۃ دے گا۔ مثال کے طور پر آج 30-35 ہزار روپے آ گیا، صاحب نصاب ہو گیا، سال بھر بعد اگر 30-35 لاکھ ہو جائے گا تو 30-35 لاکھ کی زکوٰۃ دے گا، 35,000 کی نہیں دے گا۔ یہ ایک سوال بار بار آتا ہے کہ زکوٰۃ کا حساب لگائیں گے۔ ابھی 2 روز قبل ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا پیسہ تو ابھی آیا بھی نہیں ہے چیک کی صورت میں۔ میں نے کہا آپ کو نے جو چیز بھیجی ہے اس کا پیسہ آپ کے ذمے، یعنی آپ کا ان کے اوپر باقی ہو گیا، لہذا وہ پیسہ آپ کی مالیت میں شامل ہے۔ سال گزرنے کے بعد چاہے 1 دن پہلے پیسہ آیا ہو اس پر بھی زکوٰۃ دی جائے گی۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ اس پر تو سال نہیں گزرا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے اور شریعت کی یہ رحمت ہے کہ شریعت نے یہ قید نہیں لگائی کہ ہر پیسے پر سال گزرنا چاہیے، ورنہ آپ روزانہ چٹھا لگاتے، آج 100 روپے آیا ہے اور اگلے سال اسی تاریخ کو 100 روپے کی زکوٰۃ دینا ہے، کل 200 روپے کمایا ہے تو اگلے سال اگلی تاریخ کو 200 روپے کی زکوٰۃ دینا ہے، پورے سال حساب کرتے اور پورے سال زکوٰۃ دیتے اور اس کے بعد بھی اطمینان نہ ہوتا کہ صحیح ادا ہوئی یا نہیں، اس لیے کہ ہر پیسے پر سال گزار رہے تھے۔ یہ شریعت کا احسان ہے کہ شریعت نے کہا کہ سال میں 1 مرتبہ حساب کرو، اس دن جو مال موجود ہے اس کی زکوٰۃ دے دو، ہم پورے سال کی طرف سے تمہاری طرف سے مال لیں گے۔ یہ شریعت کا احسان ہے۔ جہاں شریعت اس بات کی کو پابند کرتی ہے کہ اگر 1 دن پہلے آیا ہے تب بھی زکوٰۃ دو، ساتھ ہی یہ رعایت بھی دیتی ہے کہ اگر 1 دن پہلے خرچ کر دیا ہے تو اس کی زکوٰۃ بھی نہیں ہے، جانبین سے بات ہے۔ لہذا پورے سال گزرنے کے بعد جتنا مال موجود ہے اس کے اوپر زکوٰۃ دی جائے گی۔